إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی زمین پر
سب سے معزز جگہ، سب سے مقدس جگہ اور سب سے پاکیزہ جگہ وہ ہے جس جگہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور جس جگہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کیا جائے۔ اور جس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کا معنی یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ وہی ہے جہاں مسجد بنائی جائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اس سے مسلم کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدتر جگہ بازار ہے۔ تو ہر علاقے میں، ہر گوٹھ میں، ہر بستی میں، ہر کالونی میں مسجد ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا آسان ہو جائے، یکسوئی سے، توجہ سے، دھیان سے، خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت کر کے راضی کیا جا سکے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَن تُنَزَّفَ وَتُطَيَّبَ، کہ علاقوں میں، کالونیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں پر بھی آبادیاں ہیں، چند گھر ہیں اور مسلمان رہائش پذیر ہیں، مسلمان وہاں رہ رہے ہیں، فرمایا وہاں مسجدیں بنائی جائیں۔ مسجدوں کے بنانے کا آپ نے آرڈر جاری فرمایا، اور ساتھ ہی یہ آرڈر جاری فرمایا کہ وَأَن تُنَزَّفَ، کہ مسجدوں کو صاف رکھا جائے، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے۔ مزید فرمایا وَأَن تُطَيَّبَ، مسجدوں کو خوشبودار بنایا جائے، صفائی ستھرائی کا اہتمام مساجد میں ہو، مسجدوں کی صفائی کا اہتمام ہو، مسجدوں کی صفائی کر کے مسجدوں کی خدمت کی جائے، دیکھ بھال کی جائے، مزارات کی نہیں، قبروں کی نہیں۔ وہ تو غیر آباد علاقے ہیں، وہاں پر تو جو لوگ دنیا سے کٹ چکے ہیں تا قیامت، وہاں تو وہ لوگ مدفون ہیں
وہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کو عرف عام میں مردے کہا جاتا ہے، وہ مردوں کے علاقے ہیں، مردوں کے گھر ہیں۔ مسجدوں کے بارے میں کہا کہ مسجدوں کی صفائی کی جائے، مسجدوں کو پاک رکھا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے۔ جہاں تک بات ہے قبروں کی صفائی کی، اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ قبرستان میں اگر بتیاں لگانا، خوشبو لگانا یا وہاں دیے جلانا، تعمیرات وہاں قائم کرنا، یہ سب ممنوع کام ہے، ناجائز کام ہے۔ یہ کام مسجدوں کے ساتھ خاص ہے، ان جگہوں کے ساتھ خاص ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کیا گیا۔ یہ مسجدیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ جو لوگ مسجدوں کی طرف آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے کل قیامت کے دن ان کی میزبانی کرنی ہے، ان کا مہمان نواز خود اللہ تعالیٰ ہوگا۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنة كلما غدا او راح۔ جو مسجد کی طرف آئے، صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، شام کے ٹائم، جب بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت سے مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ بندہ جب رحمان کے پاس جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خود مہمان نوازی کرے گا، یہ اللہ کا مہمان بن کے جائے گا، کیونکہ اس نے مسجد کو آباد کیا، مسجد کو غیر آباد نہیں ہونے دیا، مسجد میں نمازیں پڑھی، نوافل کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، دعائیں کی۔ پھر جب بھی یہ مسجد میں آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کے آئے گا۔ یہ ہے اس جگہ میں آنے کی فضیلت۔ اور مسجد میں جو لوگ بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، جب بھی آئے، جس وقت بھی آئے، ان کے ایک ایک قدم کے بدلے ان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک قدم زمین پر رکھنا مسجد میں آنے کے لیے چلتے چلتے ایک قدم جیسے زمین پر رکھا، ایک گناہ جھڑ گیا، قدم اٹھایا، درجہ جنت میں بلند ہو گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ الرجل فی جماعت تضاعف علی صلاته فی بیته وفی سوقه 25 درجۃ۔ آدمی کی وہ نماز جو وہ بازار میں اکیلے پڑھتا ہے یا گھر میں اکیلے پڑھتا ہے، اس کی اس نماز سے جو وہ مسجد میں آ کر پڑھتا ہے
25 درجے بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں پڑھنے والا جو نماز ہے اس کو ایک نماز کا اجر ملا، جو اکیلا پڑھ رہا ہے یا مارکیٹ میں دکان میں شاپ میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو ایک نماز کا اجر ملے گا۔ لیکن جو اپنا کاروبار ٹھپ کر کے آتا ہے، گھر کی ساری مصروفیات چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ 25 نمازوں کا اجر ملے گا۔ ایسا کیوں؟ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ، یہ اس وجہ سے، اِذَا تَوَضَّأَ، جب اس نے وضو کیا، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، مکمل وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، ناک جھاڑا، چہرہ دھویا، بازو دھوئے، سر کا مسح کیا، آخر میں پاؤں دھوئے، سنت کے مطابق وضو کیا، مکمل وضو کیا، تمام اعضاء وضو کو مکمل دھویا، اس وجہ سے لا یخرجہ الا الصلاۃ، مسجد کی طرف صرف اور صرف نماز ہی کی نیت لے کر گیا۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ گھر سے مسجد میں۔ فرمان لم یخطو خطوۃ الا رفعت له بها درجۃ وحط عنه بها خطیئۃ، ایک کے قدم کے بدلے جیسے قدم اس نے زمین پر رکھا گناہ جھڑ گیا، جیسے قدم اٹھایا جنت میں درجہ بلند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مسجد میں آیا، اور پھر یہاں یہ بات ذہن نشین رہے، دو درجوں کے درمیان آپ کو پتہ ہے کتنا فاصلہ ہے؟ یہ درجے دنیا کے نہیں ہیں۔ جیسے دنیا میں ایک طالب علم پوزیشن لیتا ہے، اول دوئم سوئم، ان میں نمبروں کا اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن قربان جاؤں قیامت کے درجے، جنت کے درجے ہیں، کتنے بڑے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے 100 درجے مقرر کیے، جنت کے 100 درجے، اور ہر درجہ اتنا اونچا ہے جتنا آسمان، زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ یہ ایک درجہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک یہ ایک درجہ ہے، اور جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے ہر قدم کے بدلے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ درجوں کی بلندی ہمارے تصور سے بالا تر ہے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا اعلم، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اپنے گناہوں کی سزا بھگت بھگت کر، جو آخر میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ دے گا۔ جو پہلے جا چکے ہوں گے اس سے بڑے بڑے درجوں پر فیض لوگ، وہ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی انعامات کے مستحق بنیں گے، یہ تو ادنا سے ادنا جنتی ہے۔ یہ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے نا، یہ یوں سمجھے کہ یہ ہمارے وہم و گمان بھی نہیں، اتنے بڑے بڑے درجے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں فرمانا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے انتہا فرما دی کہ اعددت لعبادی، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جن کی قدر و قیمت کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، جن کی قدر و قیمت کے بارے میں کسی دل میں کھٹکا تک محسوس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ چیزیں جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہیں۔ اور یہ حدیث قدسی، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث، ہلکی سے ہلکا سا معمولی سی جھلک جنت کے ایک
ہلکی سی جھلک ہمیں بتائی گئی، اس سے آپ اندازہ لگیں گے جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کی کتنی بڑی قیمت ہوگی، کتنی قدر قیمت والی وہ نعمتیں ہوں گی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، سورج یہ چاند گرہن کی نماز پڑھی، نماز ہی کے دوران اللہ تعالیٰ نے جنت کا نظارہ کرایا، جہنم کا بھی نظارہ کرایا۔ آپ نے باقاعدہ جہنم کی گرمائش محسوس کی، اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر کیا، جنت سامنے دکھائی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو میں نے دیکھا، میں آگے بڑھا، آپ نے جنت کے انگوروں کے جو باغات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، سامنے اللہ نے کر دیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر وہاں سے گوشت توڑ دیتا، ایک گچھا توڑ لیتا، زیادہ سے زیادہ اس میں 200 دانے لگا لیں، انگور کے 200 دانے لگا لیں، فرمایا وہ ایک گچھا لَأَكَلْتُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تم جب تک دنیا قائم رہنی تھی اس وقت تک تم کھاتے پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ کب سے دنیا بنی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہزاروں سالوں پر دنیا محیط، کروڑوں لوگ، اربوں لوگ آئے جا چکے، موجود ہیں، آئیں گے، ہمارے وہم و گمان بھی نہیں، کتنی مخلوقات آئیں گی، کتنے انسان آئیں گے، فرمایا یہ سارے کے سارے کھاتے تب بھی وہ گچھا ختم نہ ہوتا۔ یہ ہے آخرت کی جنت، آخرت کی قیمتی سے قیمتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی نعمتیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ چلتے چلتے مسجد میں پہنچا، فرمایا ابھی مسجد میں جب پہنچا پتہ چلا کہ ابھی 5-6 منٹ 10 منٹ باقی ہیں، کہاں آیا؟ مسجد میں۔ ابھی اس مسجد میں آ کر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، تحیت المسجد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ ہے اس جگہ میں آنے کی فضیلت جس کو ہم مسجد کہتے ہیں۔ اس مسجد میں اس نے 2 رکعتیں پڑھی، چہرے اور دل کی توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، سنت کے مطابق جنت واجب ہو گئی۔ ابھی بھی دیکھا 3-4 منٹ باقی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامۃ، اب جو دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی بلکہ قبول ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ آ کر ویسے بیٹھیے، کچھ بھی نہیں کر رہا، ویسے بیٹھا ہوا ہے نماز کے انتظار میں، دعا نہیں کر رہا، 2 رکعتیں نہیں پڑھی، ویسے بیٹھا ہوا ہے، فرمایا ولا یزال فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، جب تک مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یہ نماز ہی کی حالت میں ہے۔ نماز پڑھ لی، مسجد میں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، 25 نمازوں کا اجر ملا، درجات بلند ہوئے، گناہ معاف ہوئے، یہ سارا ٹائم اس کا نماز میں لکھا گیا، ابھی بھی برکات سے محروم نہیں۔ جب تک فرمایا جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا ہوا ہے، نوری مخلوق اس کا دعا کر رہی ہے۔ 2 شرطیں ہیں، بے وضو نہیں ہوا اور کسی کو تکلیف نہیں دی زبان یا اپنے ہاتھ کے ذریعے، جب تک وہاں باوضو بیٹھا ہوا ہے جہاں نماز با جماعت پڑھی ہے، نوری مخلوق اس کے حق میں دعا کر رہی ہے، فرشتے اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، اللہ مرفع درجتہ، اے اللہ اس کے درجے بلند فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے مسجدوں میں آنے کی، مسجدوں میں نماز پڑھنے کی، اپنے تعلق مسجدوں کے ساتھ جوڑنے کی۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن جس دن پوری انسانیت برہنہ ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور پوری انسانیت انتہائی زیادہ پریشان، رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی آوازیں ہیں، ننگے بدن، ننگے پاؤں، خالی ہاتھ، غیر مخدوم، جیسے دنیا میں اکیلے آئے تھے ویسے ہی کل قیامت کے دن ہر ایک نے تنا تنا اپنے حساب خود دینا ہے۔ آج سورج کروڑوں میل ہم سے دور ہے، کتنی گرمی ہے، گرمی ناقابل برداشت ہے۔ اب تصور کریں جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آج تو پھر بھی ہم سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، سایہ حاصل
کر لیتے ہیں، سائے کے 20 مواقع سائے میں جانے کے موجود ہیں، اس سورج سے بچنے کے مواقع موجود ہیں، لیکن اس وقت آپ ذرا تصور کریں جب نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی بلڈنگ ہوگی، نہ کوئی گھر ہوگا، بالکل چٹل میدان ہوگا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، موت بھی نہیں آ رہی، اسی گرمی میں اللہ نے زندہ بھی رکھنا ہے۔ آج گرمی کی شدت 40 سے اوپر چل جائے، لوگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ جب سورج اتنے زیادہ سورج کی گرمی ہوگی، اسی گرمی میں ہر ایک نے زندہ رہنا ہے، کتنا عذاب ہوگا، کتنا پسینہ ہوگا۔ لیکن قربان جاؤں، کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے اتنی شدت کی گرمی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا ہے۔ ان میں سے ایک وہ خوش نصیب ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ اللہ کا نیک بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس گرمی کی شدت سے بچنا ہے تو ہمارے علاقے کی یہ مسجد ہے، اس کی طرف آئیں، اس کا آباد کریں، اس میں نمازوں کی پابندی کریں، جو فرض سر فرض جو چیز ہے جسے ہم نے اختیار کرنی ہے۔ ہر روز 5 بار ہمیں آواز دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آئیے نماز کی طرف، آئیے کامیابی کی طرف۔ کامیابی نماز میں ہے۔ ہر روز ہمارے کانوں میں یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ کامیابی دنیا کے کاموں میں نہیں، دنیاوی کاروبار میں نہیں، کامیابی نماز میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ اس مسجد کی دیکھ بھال کریں، جو بھی اس مسجد کے اخراجات ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ یہ ہم سب کی مسجد ہے، یہ انتظامیہ کے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کا، ان آسانیوں کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اس مسجد کے خادم ہیں، ہم سب کے اس مسجد کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ جو غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کس قدر وہ اپنی عبادت خانوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو لوگ ان کے کنیسوں میں، گرجا گھروں میں، ان کے معبد خانے میں جاتے ہیں، کس قدر ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کس قدر اپنی عبادت کا ان کی وہ نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں، جبکہ وہ سری کفر ہے، شرک ہے، وہاں کفر ہو رہا ہوتا ہے، شرک ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنے گی، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنے گی، اس کی دیکھ بھال ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ جو مسجدوں کی طرف آتے ہیں، یاد رکھیے ان کے گناہ مٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، الا ادلکم، کیا تمہیں نہ بتاؤں ان نیک اعمال کے بارے میں، علامہ یمحو اللہ بالخطایا، جن نیکیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ویرفع بالدرجات، اور ان نیکیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے۔ 3 چیزیں بتائیں، فرمایا ایک تو نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار کرنا، کثرت سے مسجد کی طرف چل کے آنا، اور تیسرے نمبر پر انتہائی ناپسندیدگی کے وقت پانی بھی گرم ہے، موسم بھی گرم ہے، مکمل وضو کرنا، یا ٹھنڈا پانی ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، اس وقت مکمل وضو کرنا۔ یہ 3 کام ایسے ہیں، فرمایا ان 3 کاموں کی بدولت اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ اہل علاقہ اس مسجد کا بات کریں گے، اس مسجد کی دیکھ بھال کریں گے، جیسے ہم سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اپنے گھر کی جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ گھر میں مہیا کرتے ہیں، اس کو بھی اپنے ہی مسجد سمجھیں، اپنے ہی گھر سمجھیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف ہماری ہی عبادت کرنے کے لیے بنائی گئی، تاکہ ہماری عبادت میں ہمیں سہولت ہو، آسانی ہو۔ یہ ہمارے ہی لیے یہ مسجد آباد کی گئی، بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا قیامت آباد کرے، مسجد کو آباد کرنے والوں کو اور مسجد کی نگرانی، نگہبانی، سرپرستی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ
دنیا آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا تعلق اس مسجد کے ساتھ جوڑ دے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، یاد رکھیے وہ بندہ جو مسجد کو کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کی طرف دھیان دیتا ہے، مسجد کے معاملات کو دیکھتا ہے، یقین جانیے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، مسجد سے تنکے وغیرہ اٹھا کر باہر پھینک دیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی، اور کسی قسم کی کوئی تنخواہ نہیں لیتی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ ایک رات ایسا ہوا، وہ خاتون، وہ اللہ کی نیک بندی دنیا سے چلی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رات ہی کو اس کا نماز جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کر دیا۔ صبح ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ وہ خاتون فوت ہو چکی، آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے، بتایا گیا وہ فوت ہو چکی ہے، فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ آپ علیہ السلام کو اس عورت کی قبر پر لے جایا گیا، آپ نے وہیں جا کر اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی، حالانکہ نماز جنازہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود آپ علیہ السلام وہاں گئے، آپ نے دوبارہ اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھی، تاکہ کسی کے دل و دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسجد کی صفائی کرنا یہ کون سا کوئی بڑا کام ہے، نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ وہ شخص جو عام راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے، گندگی کو ہٹاتا ہے، عام راستے کی صفائی کرتا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے دکھایا وہ جنت میں چھلانگیں لگا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک عام راستے سے تکلیف دہ کانٹے دار ٹہنی کو ہٹا دیا۔ جو مسجد کی صفائی کرے، جو مسجد کی دیکھ بھال کرے، اس کے لیے کتنی مغفرت کے وعدے ہوں گے، کتنا اس کے لیے درجے بلند ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کی ہم سب کو نگرانی، نگہبانی اور اس مسجد کو آباد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق جوڑ دے، جیسے یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل قیامت کے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔